بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA انفو 2030 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ تمام سرکاری اداروں میں 30 اگست سے ملازمین کی واپسی۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد سلیمان الراجحی نے تمام سرکاری اداروں میں عوامی شعبے سے متعلق ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ 30 اگست 11 محرم سے اداروں میں محتاط رہتے ہوئے ڈیوٹی کا آغاز کیا جائے۔ وزیر افرادی قوت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سرکاری اداروں کے ذمہ دار اپنے دوران افرادی کا انتخاب کریں جو گھروں سے ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں، تاہم ورک فرام ہوم کے کارکنوں کے تناسب 25% سے زائد نہ ہوں۔ ویب نیوز سبق نے وزیر افرادی قوت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ دفتروں میں کام کا آغاز مرحلہ وار ہو رہا ہے، تاہم حاضری کے لیے فنگر پرنٹ سسٹم معطل رکھا جائے۔ کارکنوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کام کی جگہ مناسب ہو تاکہ کارکنوں کو کسی قسم کا اندیشہ لاحق نہ ہو۔ وزیر افرادی قوت کی جانب سے جاری ہدایات میں مزید کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs پر عمل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں مارچ کے آخری ہفتے سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے نفاذ کے سبب سرکاری اور نجی دفاتر ملازموں کے گھروں میں منتقل ہو گئے تھے۔ گھروں سے کام کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری تھا، جس کی بنیادی وجہ کرونا وائرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنا تھا۔ جاپانی سیکھیں سعودی طالب علم کی 3 کتابیں۔ سعودی طالب علم نے جاپانی زبان میں 3 کتابیں تصنیف کر کے دونوں دوست ملکوں جاپان اور سعودی عرب کی عوام میں تمدنی رابطوں کا نیا پل تعمیر کیا ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق احمد حنبولی نے جو 2014 سے ٹوکیو میں انڈسٹریل انجینئرنگ میں اسپیشلسٹ ٹوکائی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر زیر تعلیم رہا، بتایا کہ جاپانی کلچر مشکل ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا چیلنج والا کام ہے۔ جاپانی کھانے پینے، رہن سہن اور مزاج میں بے حد مختلف ہیں۔ جاپان میں تعلیم کے لیے جانے والوں کو وہاں کے ماحول سے ہم آہنگی پیدا کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ سعودی اسکالر احمد حنبولی نے کتابوں کی تصنیف کے حوالے سے بتایا کہ ہمارے یہاں جاپانی سکھانے والی کتابیں بے حد کم ہیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جاپانی زبان سکھانے کا کام کتابوں سے کیا جائے، جاپانی زبان سیکھنے کا کام آسان بنایا جائے۔ یہ کام اعداد و شمار اور تصاویر استعمال کر کے کیا ہے۔ کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ زبان سیکھنا مشکل ہے، جاپانی زبان پیچیدہ ہے۔ میں نے اس حوالے سے زبان سکھانے کے لیے آسان طریقے اختیار کیے ہیں۔ سعودی اسکالر نے بتایا کہ جاپان میں سعودی سفیر نائف الفہادی نے اس سلسلے میں میری سرپرستی اور رہنمائی کی۔ گزشتہ برس اسکالرشپ پر تعلیم پانے والے سعودی طلباء نے جاپانی کلچر پر لیکچر دیے، بعد نے یہاں کے کھانوں کا تعارف کرایا۔ ٹوکیو میں اسلامک عربک انسٹیٹیوٹ نے میزبانی کی تجربہ خوشگوار رہا۔ اسکالرشپ پر تعلیم پانے والے سعودی طلباء نے جاپانی چینل NHA پر سعودی ثقافت کھجوروں کا تعارف کرایا۔ جاپانی عوام کھجور سے ناواقف ہیں، بہت کم لوگ کھجور کے بارے میں معمولی باتیں جانتے ہیں۔ وہ یہ سن کر بڑے خوش ہوئے کہ یہ غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ کھجور سے متعلق تعارفی پروگرام پیش کیا جسے 12 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ جاپانی شہری سعودی عرب کے روایتی لباس، سوپ اور الشماک میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ یہ سب کچھ ثقافتی تبادلے کا نتیجہ ہے۔ 9 شعبوں میں سعودیائزیشن کی مہلت ختم، کریک ڈاؤن شروع۔ مملکت میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے مزید 9 تجارتی شعبوں میں سعودیائزیشن کے لیے دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔
وزارت افرادی قوت، جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، کے ریاض ریجن کے ڈائریکٹر محمد الحربی نے بتایا کہ 9 شعبوں میں 70% سعودائزیشن کے لیے دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد تفتیشی ٹیموں نے کام کا آغاز کر دیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریاض ریجن میں وزارت افرادی قوت کی تفتیشی ٹیموں نے ایک ہی دن میں مارکیٹوں کے 168 دورے کیے۔ اس دوران 7 چالان کیے، جبکہ 111 دکانوں اور تجارتی اداروں کو انتباہی نوٹس جاری کیے گئے۔ ریجنل ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت کی جانب سے 9 شعبوں میں 70% سعودائزیشن کے بارے میں گزشتہ برس ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جو 20 اگست کو ختم ہو گئی ہے۔ اس دوران وزارت کی تفتیشی ٹیموں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ مارکیٹوں کا دورہ کر کے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ دوسری جانب اقتصادی ماہر کا کہنا تھا کہ جن شعبوں میں وزارت کی جانب سے 70% سعودائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس سے مقامی مارکیٹ میں 25,000 سے زائد سعودیوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے، جس سے بے روزگاری کی شرح میں کمی ہوگی۔ یاد رہے، وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے جن 9 شعبوں میں 70% سعودائزیشن کا فیصلہ کیا گیا تھا، ان میں چائے، کافی، شہد، مسالے، چینی، پانی و مشروبات، سبزیاں، پھل، پھول، پودے اور زرعی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ اسٹیشنری، گفٹ شاپس، دستکاری کا سامان، کھلونے، پلاسٹک کی مصنوعات، صفائی کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں۔ وزارت کا کہنا تھا کہ مذکورہ بالا شعبوں میں 70% تک سعودی کارکنوں کو متعین کیا جائے تاکہ مملکت میں زیادہ سے زیادہ سعودی نوجوان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اس ضمن میں وزارت افرادی قوت نے 1 محرم 1442 بمطابق 20 اگست 2020 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ مقررہ مہلت ختم ہوتے ہی وزارت کی جانب سے مملکت کے مختلف شہروں میں تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جنہوں نے مارکیٹوں کے دورے شروع کرتے ہوئے تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ حوثیوں کے دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار ایران۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر مشعل السلمی نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر حوثیوں کے دہشت گردانہ حملوں کا حقیقی ذمہ دار ایران ہے۔ مملکت پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائل اور بارود بردار ڈرونز حملے قابل مذمت ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ڈاکٹر مشعل السلمی نے کہا ہے کہ حوثیوں کے دہشت گردانہ بزدلانہ حملے حالیہ دنوں میں بڑھ گئے ہیں۔ ان کی تمام تر ذمہ داری ایرانی نظام پر عائد ہوتی ہیں، جو عرب ممالک میں تخریب کاری، تباہ کاری اور انارکی پھیلانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ ایرانی نظام حوثی باغیوں کو سمارٹ اسلحہ، بیلسٹک میزائل، ڈرونز، ماہرین اور فوجی مشیر فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی نظام کے خلاف فیصلہ کن اقدامات سے متعلق عالمی برادری کو تاہی نے یمن کو پڑوسی ممالک کے خلاف حملوں کے اڈے اور خطے میں امن و استحکام متزلزل کرنے والے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسپیکر نے زور دے کر کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان نے ایران کے خلاف اسلحہ پر پابندی میں توسیع کی قرارداد کی حمایت نہ کر کے بالواسطہ طریقے سے ایران کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اپنی جارحانہ پالیسی جاری رکھیں،
خطے میں تخریب کاری کی پالیسی پر گامزن رہے گا۔ دراصل اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل یوسف العثیمین نے کہا ہے کہ حوثی باغی یمن میں تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ ایک بیان میں OIC کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اسلامی کانفرنس تنظیم نے بارہا حوثیوں کے اقدامات کے ساتھ حوثی ملیشیا کو اسلحہ فراہم کرنے اور ان کی مالی مدد کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے یمن سے سعودی عرب کی طرف بھیجے گئے ڈرونز کو راستے میں ہی روکنے کے لیے عرب اتحاد کی مستعدی کو بھی سراہا ہے۔ یاد رہے کہ جمعے کو عرب اتحاد نے یمن سے سعودی عرب کی طرف داغے گئے ڈرون اور بیلسٹک میزائل کو راستے میں ہی روک کر گرا دیا تھا۔ ضوابط کی خلاف ورزی، جدہ اور مدینہ میں سینکڑوں دکانیں سیل۔ جدہ اور مدینہ منورہ میونسپلٹی نے بلدیاتی کونسلوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر سینکڑوں دکانیں سیل کر دیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ میں سیکرٹری میئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ مختلف کاروبار کرنے والے 226 اداروں کو سربمہر کیا گیا۔ ان پر بلدیاتی کونسلوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے ثبوت سامنے آ گئے تھے۔ ان میں 42 ورکشاپ شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ تمام تجارتی مراکز اور دکانوں کو سخت تاکید کی گئی ہے کہ وہ وزارت بلدیات و دیہی امور کی جانب سے جاری کردہ SOPs کی پابندی کریں اور بلدیاتی کونسلوں نے جو قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں انہیں لاگو کریں۔ انہوں نے بتایا کہ تمام تجارتی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ جو 20 گھنٹے تفتیشی ٹیمیں متحرک ہیں اور رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ تمام تجارتی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹے تفتیشی ٹیمیں متحرک ہیں اور رہیں گی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلدی 940 ایپ پر رابطہ کر کے بلدیاتی کونسلوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کریں۔ مدینہ منورہ میں بلدیہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے اشیاء خور و نوش کی مارکیٹوں کے 2081 دورے کیے گئے۔ تفتیشی ٹیموں نے مختلف خلاف ورزیوں پر 72 دکانوں کو سیل کر دیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے اشیاء خور و نوش فروخت کرنے والی دکانیں جن میں ہوٹل، فاسٹ فوڈ، کریانہ سٹورز اور مذبح خانے وغیرہ شامل تھے کے دورے کیے تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ کون مقررہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں۔ تفتیشی ٹیموں نے معمولی خلاف ورزیوں پر 860 دکانداروں کو انتباہی نوٹس جاری کیے، جبکہ متعدد کلوگرام زائد المیعاد اشیاء خور و نوش ضبط کر کے انہیں تلف کیا گیا۔ ہوٹلوں اور فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے 297 نمونے حاصل کر کے انہیں لیبارٹری ارسال کیے گئے تاکہ ان میں شامل اشیاء کا لیبارٹری تجزیہ کیا جا سکے۔ ریجنل بلدیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت بلدیات کی جانب سے ہوٹلوں اور اشیاء خور و نوش فروخت کرنے والی دکانوں کی خصوص نگرانی کی جاتی ہے تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ دکاندار مقررہ قواعد کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بلدیہ کے شعبہ صحت کی جانب سے بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں مارکیٹوں کی مسلسل نگرانی کا عمل جاری ہے۔ واضح رہے، وزارت صحت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے معلومات
معمولات زندگی کو بحال کرنے کے حوالے سے خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں بلدیہ کے شعبہ صحت عامہ کو خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مارکیٹوں کی مسلسل نگرانی کے عمل کو جاری رکھیں۔ جہاں کہیں خلاف ورزی ریکارڈ کی جائے اس کی اطلاع فوری طور پر نگران ادارے کو فراہم کریں۔ کورونا کے نئے مریضوں میں مسلسل کمی۔ سعودی عرب میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ شنیچر 22 اگست کو 1231 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جو حالیہ دنوں میں سب سے کم تعداد ہے۔ نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 3,06,370 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,374 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,78,441 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 39 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,619 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,310 ہے، جس میں 1,652 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مکرمہ میں رہی، جہاں 91 نئے مریض سامنے آئے۔ سانتا میں 73، ریاض 53، حائل 50، جازان 49، بیش 47، مدینہ منورہ 38، سبیہ 38، جدہ 38، دمام 29، ابو عریش 28، نجران 28 اور تبوک میں 28 رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق 20 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1-1، جبکہ 15 شہروں میں 2-2 اور 6 شہروں میں 3-3 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے، جبکہ ہاتھوں کو ہر 2 گھنٹے بعد جراثیم کش محلول سے صاف کیا جائے یا صابن سے 40 سیکنڈ تک دھوئیں۔ علاوہ ازیں گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی میں اضافہ ہوا۔ زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ مملکت کے دیگر ادارے خصوصاً وزارت صحت وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ ویکسین کی فراہمی تک تعلیم آن لائن ہوگی: وزیر صحت۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں صحت کے شعبے میں صورتحال مستحکم ہے۔ ویکسین کی فراہمی تک تعلیم آن لائن ہوگی۔ کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا اہم سبب مملکت بھر میں کرونا کے ٹیسٹ کی سہولت ہے۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق وزیر صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کی بدولت متاثرین کی تعداد میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سماجی فاصلے کی پابندی کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ الربیہ نے کہا ہے کہ آن لائن تعلیم 7 ہفتے تک ہوگی۔ اس دوران صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ ویکسین کی فراہمی تک جاری رکھا جائے۔ توقع یہ ہے کہ ویکسین سال رواں کے آخر تک مارکیٹ میں آ جائے گی۔ وزیر صحت نے زیر تجربہ ویکسین سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں
اس ویکسین کو حاصل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں جو محفوظ ہو اور جسے فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی کی منظوری حاصل ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ مملکت میں چینی ویکسین پر تجربے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ منظر عام پر آنے والی ویکسین کی بد کی خدشات ہیں۔ اس حوالے سے سوال کے جواب میں العربیہ نے کہا کہ اب تک جتنی ویکسین استعمال کی جا رہی ہیں وہ سب کی سب محفوظ ہیں، البتہ سعودی عرب یہ اصولی فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے یہاں کسی بھی ویکسین کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا وقتیہ کے متعلقہ ادارے اس کے محفوظ ہونے کی یقین دہانی نہ کرا دیں۔ وزیر صحت نے بتایا کہ کرونا کی وبا پوری دنیا کے لیے نیا تجربہ تھی۔ اس نے دنیا بھر کے ملکوں کے صحت نظام کو چیلنج دیے۔ بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں سعودی عرب میں صحت کا منظرنامہ تسلی بخش رہا۔ سعودی عرب گزشتہ مہینوں کے دوران انتہائی نگہداشت کے 3500 مزید بستروں کا انتظام کرنے میں کامیاب رہا۔ اقامے کی تجدید کے لیے سعودی عرب میں موجودگی ضروری ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ محمد قمر علی نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب کے لیے پروازیں کب تک بحال ہو رہی ہیں؟ جواب: کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے کوئی پروگرام جاری نہیں کیا گیا۔ سول ایویشن اور دیگر اداروں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے حالات بہتر ہوں گے پروازوں کی بحالی کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ پروازوں کی بحالی کے بارے میں سوشل میڈیا کی افواہوں پر توجہ نہ دی جائے بلکہ مصدقہ خبروں پر بھروسہ کریں۔ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں جس میں پروازوں کی بحالی کے حوالے سے شیڈول دیا گیا ہے۔ جیسے ہی حکام کی جانب سے شیڈول جاری ہوگا اردو نیوز میں فوری طور پر اس کی خبر شائع کر دی جائے گی۔ خان رحیم خان اپنے دوست کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، میرا دوست چھٹی پر پاکستان گیا ہوا ہے، اس کا اقامہ 15 اگست کو ختم ہو گیا، کیا کفیل تجدید کرا سکتا ہے؟ جواب: آپ کے دوست کا اقامہ 15 اگست کو ایکسپائر ہو گیا۔ اس حوالے سے ابھی تک سرکاری طور پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہوئیں۔ حکومت کی جانب سے 15 مارچ کے بعد سے جو تارکین بیرون ملک گئے ہوئے تھے ان کے اقاموں اور خروج و عودہ ویزوں کی 3 ماہ کے لیے توسیع کی گئی ہے۔ اقامے کی تجدید کے حوالے سے جو ہی سرکاری سطح پر کوئی بیان جاری کیا جائے گا اسے فوری طور پر اردو نیوز میں شائع کیا جائے گا۔ عدیل شاہ نے پوچھا ہے کہ میرا دوست پاکستان گیا ہوا ہے، اس کا اقامہ بھی تجدید نہیں ہو رہا، جب بھی کوشش کریں بیرون ملک لکھا ہوا آتا ہے۔ جواب: امیگریشن قانون کے مطابق جو مملکت میں ملازمت کے ویزے پر مقیم تارکین کے اقاموں کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ وہ مملکت میں موجود ہو۔ جب تک تارکین یہاں موجود نہیں ہوں گے جوازات کا سسٹم ان کے اقاموں کی تجدید نہیں کرے گا، کیونکہ بیرون ملک جانے والے جب تک واپس نہیں آتے سسٹم میں ان کے اقامے کی تجدید اور دیگر معاملات رک جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ سعودی حکومت کی جانب سے جو خصوص رعایت دی گئی تھی وہ ایوان شاہی کی جانب سے تھی، جس کے تحت کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون مملکت پھنس جانے والوں کے اقاموں کی مفت 3 ماہ کے لیے تجدید ممکن ہوئی تھی۔ رحمت خان کا سوال ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے ایسی خبر سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ مملکت کے آنے والے مسافروں کے لیے SOPs جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت انہیں 7 دن کے لیے گھر پر قرنطینہ میں رہنا ہوگا، کیا یہ درست ہے؟
जवाब: अभी तक ऐसी कोई खबर मुसद्दका ज़रा से जारी नहीं हुई। अलबत्ता कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, जिनके बारे में सवाल एविएशन और महकमा जवाज़ात की जानिब से तरदीद करते हुए कहा गया था कि जैसे ही बैनुल-अक़वामी परवाजें खोलने का फैसला होगा, सरकारी तौर पर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अकबर कुरैशी का सवाल हरूप के बारे में है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, कफील ने हरूप लगाया है, क्या करूँ? जवाब: सबसे पहले ये देखना है कि हरूप लगे हुए कितना अरसा हो गया है। कानून के मुताबिक हरूप लगने के 15 दिन के अंदर कफील अपने अफसर अकाउंट के जरिए उसे कैंसिल करा सकता है। बादअज़ां हरूप को कैंसिल कराने के कार्रवाई काफी लंबी होगी। इसके लिए ये साबित करना होगा कि हरूप गलत लगाया गया है। अगर हरूप गलत लगाया गया है और इसे लगे हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो इस सूरत में आप कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से राब्ता करें और उन्हें तमाम तफसीलात से तहरीरी तौर पर मुतल्ला करें, ताकि वो आपकी मदद करते हुए वतन वापसी के लिए कोई तरीकाकार तलाश कर सकें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।